آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی تحریر کا مکمل جائزہ لینے والے ہیں جو انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کی روحانی گہرائی کمال کی ہے۔ قبر کے 3 سوال۔ اکثر ہم لمبی لمبی فلسفیانہ کتابیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج کا موضوع ایک ایسا ماخذ ہے جو محض چند سطروں پر مبنی ہے، پھر بھی اس کے اندر ایک مکمل طرز حیات کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ بالکل سیدھی، صاف اور بنا کسی الجھن کی تحریر ہے۔ چلیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیسے چند الفاظ ایک اتنے بڑے بیانیہ کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اب اس ماخذ سے لیا گیا یہ مکالمہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے، یہ ایک براہ راست اور ترتیب وار سوال جواب کا خاکہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ معلومات کو سوال اور جواب کی شکل میں کیوں پیش کیا گیا، تاکہ اس کی اہمیت بڑھ جائے اور اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ یہ فارمیٹ ادھر ادھر کی باتیں کیے بنا سیدھا اصل نقطے پر آتا ہے، اور یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ یہ پورا سلسلہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ ایک ہی نظر میں اس تحریر کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ان 3 بالکل واضح مرحلوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب چنے گئے موضوعات نہیں ہیں، ان میں ایک باقاعدہ ترتیب ہے، ایک ارتقاء ہے۔ یہ مکالمہ ایک عظیم عالمگیر ہستی یعنی رب سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مخصوص نظام حیات یعنی دین کی طرف آتا ہے، اور آخر میں ایک مخصوص شخصیت یعنی نبی پر آ کر مرکوز ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک مخصوص نقطے کی طرف آنا ہی اس متن کی سب سے خوبصورت بات ہے، جو اس کو سمجھنا نہایت آسان بنا دیتی ہے۔ پہلا سوال، بنیاد۔ اصل تحریر بالکل اس براہ راست اور 2 ٹوک سوال سے شروع ہوتی ہے، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ ذرا اس جملے کی بناوٹ پر غور کریں۔ یہاں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی گئی، یہاں ایک گہرا ٹھہراؤ اس پوری گفتگو کی سنجیدگی کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ سوال پوچھنے کا انداز ہی ایسا ہے جو فوراً توجہ کھینچ لیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ یہاں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے جواب کی تیزی دیکھیں، بالکل قطعی اور فوری، میرا رب اللہ ہے۔ سوال جتنا براہ راست تھا، جواب بھی اتنا ہی نپا تلا اور واضح ہے۔ یہی تو اس متن کا مقصد ہے کہ یقین کی حالت کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے سامنے لایا جائے۔ ایک طرح سے یہ جواب اس بات کی پختہ تصدیق ہے کہ بنیاد مکمل طور پر مضبوط ہے۔ دوسرا سوال، خاکہ۔ جب ایک دفعہ بنیاد بن گئی تو اگلا قدم ظاہری بات ہے یہی ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر عمارت کیسے کھڑی کی جائے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ خالق کون ہے، تو اس خالق کا دیا ہوا نظام حیات کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس گفتگو کو مزید عملی شکل دے دیتا ہے۔ متن یہاں بھی اسی کمال کے اختصار سے کام لیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ایک مخصوص روحانی اور فکری نظام کی نشاندہی کر دی گئی۔ یہ چھوٹا سا جملہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک اتنے وسیع نظریے کو چند لفظوں میں قید کیا جا سکتا ہے۔ یہ سادگی اور وضاحت ہی اس تحریر کی اصل طاقت ہے۔ تیسرا سوال، رہنما۔ ماخذ میں بالکل یہی تفصیلی سوال موجود ہے۔ اگر ہم پچھلے 2 سوالوں کو دیکھیں تو اس کی لمبائی اور ساخت تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں ایک مخصوص پیغمبر کا تصور متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ سوال صرف معلومات کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس تعلق اور پہچان کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو اس رہنما کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ اور یہ حتمی جواب 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ تو رہنما کی واضح پہچان کرواتا ہے، لیکن دوسرا حصہ وہ ہے جو اس پورے ماخذ کو ایک نیا رخ دے دیتا ہے۔ یہ صرف زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل زندہ اور عملی اقدام کی تصدیق ہے۔ ذرا اس مخصوص جملے میں ان کی سنت پر چلتا رہا پر غور کریں۔ یہ دکھاتا ہے کہ متن کیسے انسان کے ماضی کے دنیاوی اعمال کو اس کی موجودہ روحانی حالت سے سیدھا جوڑتا ہے۔ چلتا رہا ایک مسلسل عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صاف بتا رہا ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں تھا، اس علم کو عمل میں ڈھالنا اور اس پر ڈٹے رہنا اصل مقصد تھا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ایک عام عقیدے کو ایک متحرک طرز حیات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حتمی غور و فکر، متن کا فکری سفر۔ جب ہم ان تینوں مراحلوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مکمل اور مرکوز بیانیہ سامنے آتا ہے جو اس مختصر سے ماخذ میں چھپا تھا۔ یہ صرف 3 سوال نہیں ہیں، یہ ایک پورا فکری سفر ہے۔ خالق کے تصور سے بات شروع ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے نظام تک آتی ہے، اور پھر ایک عملی رہنما کی پیروی اور ذاتی کردار تک پہنچتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کتنی خوبصورتی سے یہ چھوٹا سا متن ایک انتہائی پیچیدہ عقائد کے نظام کو صرف 3 قدموں کے مکالمے میں نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ کبھی کبھی دنیا کی سب سے گہری حقیقتیں انتہائی آسان لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو یقیناً ہم سب کو تعدے سوچنے پر مجبور کر دے گا۔